تھلے کر کے گلا سارا سنتا رہا. اخیر بولے تو کہنے لگا اے ابن رسول گلا میری سارا ٹھیک نے پر رے کے علاقے کی سرداری میں انہیں آخیا کہ رے کا علاقہ سارا تیرا ہے اور رے کے علاقے تو علاوہ میری کوفے کے اندر بڑی جائیداد ہے. اگر میں تھوڑے جنگ نہ کروں تو میری جائیداد ساری ضبط ہو جائے گی. وہ بھی تو یہ مسلمان آخر دے کہ مسلمان اس لیے ایمان لگ بیٹھے. قرآن کی آیات یہ بھرا نہ ہو باپ نہ ہو بیٹے نہ ہو بیوی نہ ہو کنبے نہ ہو ہر شے کو رکھ کے پیار اللہ کے رسول کا نہ ہو. اور اللہ میری جائیداد ساری خسکا دی میرے ریت کی سرداری اس قدر ملی ہے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ایک گل میری یاد رکھی تو دنیا کے وچ بھی نام مراد ہی رہ تو دن قیامت بھی نام مراد ہی رہ تے جا جو تیرے کو بانا ہوں جو تو کرنا تو کر لے. آپ پوچھے دے آ گیا دن چڑھیا قرآن میں حضرت حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے بڑے صحابی سن اور بڑے عبادت گو سن اور عمر رسیدہ سن تے بڑے عالم سن. انہیں آخیا ہو جرا آ کے مینو جا سے ہوئے میں جرا سمجھا لا پھر میرے آخے لگ جان پانی دے دیں پانی تو پردہ اٹھا دیں یا سام جان دیں یا فوٹا بچھاڑ جان. آپ نے فرمایا یہاں کی صلاح جی ہے مشکل بات ہے یہاں رہ راستے میں کوئی نہیں آنا پر میں تین روکتا نہیں تو اپنا چارہ لا لے اپنی کوشش کر لے. حضرت مراد بن زیاد حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رسیدہ سن رسول اللہ دے سچے عاشق سن. اے آئے عمر بن سعد کے خیمے چ بغیر سلام تو بہ گئے. عمر بن سعد کہنے لگا تسی مینوں سلام علیکم نہیں آکھیا. آپ نے میں تیرا سلام کا مطلب کی ہے تیرا سلام کا مطلب کی ہے تو سلام کا لگتا کی ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ہی بیادے. آپ نے میں مسلمان ہوئے جنہیں ہتھوں تے جنی زبان جو مسلمان سلامت رہے وہ دا نقصان نہ ہوئے نہ وہ دا ہاتھ کسی کلمے میں رہ کے نقصان کرے نہ وہ دی زبان بول کو دا نقصان کرے. من سلم المسلمون من لسانہ ہی بیادے ہی وہ سلامت مومن کامل ہے جنہیں ہتھوں تے جنہیں منہ جو بندہ سلامت رہے وہ مومن ہے. تیرا ہی ماننا کی لگے اے نار فرات یہ جڑی 500 میل لمبی نار یہ تو پرندے چرندے درندے سارے پین آلے رسول اتحاد دے تو پانی بند کیتا ہے تے پھر تمہارا میں مسلمان اور یہاں گلاں تیریاں بھی ساریاں ٹھیک ہیں پر میری مجبوری ہے کہ رے دے علاقے کی میری اپنی جائیداد بڑی ہے اور رے دی سرداری رے دی حکومت یہ مینوں یہ سرے سے چاہیے کہ میں حسین کو گرفتار کرا یا وہ آخا جو یزید آتا ٹھیک ہے بیعت کر لگے من لگے ٹھیک ہے کہ جے یہ نہ منے تو پھر میں جنگ کر کے سر قلم کر کے میں دمشق پہ جانا. تو آپ کو پتہ لگ گیا ابھی یہ ایمان نہیں رہا آپ اٹھ کے آ گئے. آپ نے فرمایا کر لیجیے کوشش. انہوں نے کہا جی سمجھایا گل کام تو جوں تک نہیں لگی. حضرت سہیل بن قیاس بجلی کہ مطلب بن حبیب یہ دونوں اچھے لگا سامنے جڑا جائزہ ہے اصلی گل کر رہی ہے. حبیب مطار صحابیہ رسول ہے پچھلی رات سے اٹھن والا ہے سبحان اللہ حسن و جمال چہرے دے ہوتے ہیں. دونوں گئے دونوں جا کے آخا اے یزیدی فوج کیا جانتے نہیں سر حسین رقبے دوشت مصطفیٰ ہے یہ مصطفیٰ کے موڈے کے اوپر کھیلنے والا ہے. کیا جانتے ہیں حسین محمد مصطفیٰ کی کان کے اوپر لے جائے کہ اللہ کی رات وہی بھیجے معلومہ سر نے حسین فاطمہ کا رات کھیلنے کی بیٹھے. کیا تسی جانتے نہیں کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ امام حسن تے امام حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار نے. آپ نے بڑیاں دلیلاں دیتیاں. آپ نے کیا یہ ساری گلاں دے قتل تے روکن واسطے کافی نہیں. یہ ساری گلاں دے قتل تو روک نہیں سکتیاں. اے یزیدیو باز آ جاؤ اور کل محمد مصطفیٰ کی رات میں منہ اتنے کی بکھاؤ دے تے کی آخو دے. کیا تسی وہ نانے کا کروا مار کے
انہیں راہ ہدایت بکھایا، قرآن ورگی کتاب عطا فرمائی، دولت ایمان کے اسلام کے نام نوازیا، دولت کو دور کیتا تو جنت کے نیڑے کیتا، رب دی ذات دی شناخت کرائی۔ کیا انہاں سیا اے میں کہ انہیں مصطفیٰ دے دوتے ایک خط گھل کے بلا کے تے اگے دا بے وفائی کر کے وہ دا ساتھ چھڈ کے وہ دا پانی بند کر کے تے کسے تے تریائے ہوئے تھے کہتا کیتا جائے؟ جس نے انہاں دونوں صاحباں نے تقریراں کیتیاں اور امام حسین علیہ السلام کے مناقب بیان فرمائے، نہ فرمایا تم جانتے کہ ایو گھر ہے جتھے جلیل القدر فرشتہ اور جبرائیل بھی بغیر اجازت دے نبی سے ہونا باہر کھڑا نہیں لگ کیا انہاں گلاں میں تسی باز نہیں آؤ؟ شمر متھے تے وٹ پا کے بولے انہاں کا سانجھ نہیں پتا تو کی کیا نہ گل کرنی تے کر گل ایک ہی ہے، یا یزید دی بیعت کرو تے جنگ واسطے تیار ہویا ہونے چھاڑے تو پہلے پہلے اسی سارے بال کے نہ مارے تو کہاں کیا آوام آیا تیری ماں ڈٹیاں دے اوپر پیشاب کرنے والی اے کسی حرام دی نسل انسان ہے، اے تیرے تو ہے نہیں جانور، تیرے تو انسانیت ہے ہی نہیں، تیری آنکھوں میں چربی آئی ہے، تیرے کناں کی غفلت روئی آئی ہے، تیری آنکھوں میں جائیداد آئی ہے، تیرے مصطفیٰ دا کرانا تیری نظر نہیں آؤں اینی گل جس نے آپ نے کئی بڑے تیر کڑیا کہ حبیب نے مکہ میں تیر چلایا۔ امام حسین علیہ السلام نے سب آپ نے آواز فرمایا آجو یار رہن جو نہ کرو ایسے پیچھے جو آجو تو پھر پیچھے بلا رہے اے 9 دن کام ہوا، 9 محرم دی رات گزری، رات آپ جناب نے پھر مولا علی مشتاق کشا کی تلوار ہاتھ وچ پھڑی، حضرت محمد مصطفیٰ دی پگ سر تے رکھی، اپنی ڈاچی دے اوپر سوار ہوئے کہ آپ یزیدی فوج کے پھر سامنے گئے۔ آپ نے فرمایا اے یزیدی کیوں، کیا میرا حسب نسب تسی جان دے جائے؟ کیا میرے کو پتہ نہیں کہ میں کون ہوں؟ میری شان تو تسی واقف نہیں؟ آپ میں شیش روبی، اے خاتم الانبیاء فرازی، اے یحییٰ بن اقدس، اے صحاب مبارک، اے محمد بن اشرف کندی، اے خواجہ بن نار فرازی، اے تہاڈے خط نہیں میرے کول آئے کہ تسی ساڈے کول آؤ، اسی تہاڈے نال سارے انکار کر کے سارے ہی نکل گئے۔ ساری گفتگو کے بعد اخیر نتیجہ یہ نکلا کہ جنگ کی تیاری ہوئی، جنگ کا تبل بجایا گیا، آپ نے آپ کی ذات تشریف لے آئے، آپ نے سجے پاسے میمنہ تے میسرہ کھبا پاسا، سجے پاسے حبیب بن مطہر، کھبے پاسے ظہیر بن قیس بجلی، اے دوے سردار مقرر کیتے۔ خیمے کے پچھلے پاسے خندق کھو کے اگ بھر دی گئی، لکڑیاں بھر کے تاکہ پچھلے پاسوں حملہ نہ ہو سکے۔ سجے کے کھبے دوے حضور دے صحابی میمنہ تے میسرہ ادھر ہوئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمدار ہوئے، انہوں نے ہاتھ کو علم ایک سفید کپڑا جدوں کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا سی، بس سب اپنے اپنے خیمیت میں امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے، صف بندی کیتے کھڑے، آپ نے پھر فرمایا اے میرے ساتھیوں، تہاڈی وفاداری دی مثال جہان دے وچ کوئی نہیں دے سکتا، جنہیں تسی میرے وفادار جے، میرے نانے دے وفادار جے، ساڈے دین دے وفادار جے، اللہ دی ذات دے وفادار جے۔ ایک مثال نے فیصلے نہ قیامت تک پیش کرے گا، میں ہن بھی آنا وا دن چکا ہے، سارے مینوں دے دے، میں ایتھے کھڑا ہاں، تسی ادھروں چلے گئے کوئی راہ نہ روکے گا، تسی سارے چلے جاؤ۔ سب دیا آنکھاں چ آنسو ہیں، سب روک لگ پائے، انہوں نے سونا اج یزیدی فوج کے ساڈے اینا فاصلہ بچے سانو جنت ادو نیڑے پہ دستا ہے، اسی ایتھے کھلو کے تے جنت کے مقام اسی اپنے ویڑیا پہ، سانو ایک پاسے
کھولتا ہوا دوزخ چمٹاندے ہوئے لوگ ایک پاسے حورو غلمان اور بہشت دیا لہراں سانوں نظر پہ آؤندیاں تے سونیا ایک ہو سکتا جڑا بندہ بہشت نوں ویکھدا پیا ہوے تے ویکھ کے چھڈ کے پھر پرواہ سونیا لگو جو بانا ہوگا یہ کرنا اور حاضرین دیکھو میری بات سنو اونا چر تکر کوئی بندہ ثابت قدم نہیں رہ سکتا جنہ چر تک وہ دی نظر لا مقام پر پہنی نہیں پہ وہ ویندی پہ وہ سارا کوئی ویندہ پہ میں ایک مثال دینا میری بات غور کرنا حضرت امیر حمزہ سرکار کے چاچا مہربان بڑی محبت کرنے والے آپ غزوہ احد شہید ہوئے غزوہ احد آپ نے سرا نہیں سی پہنی دو تین شخصا کیا ہو رہے چلو جوان سو توانا سو کہ تھی جنگ کرتے سو اس نے تھی سرا پاندے سو ہوں تھی بڈھے ہو گئے ہو کہ سرا تو لاپرواہی کرتے ہیں سرا پاندے نہیں تھے کیا قرآن پڑھیا نہیں کہ بلا تو کو گیا جی کو ملتا ہوا گا کہ اپنے آپ کو ہلاکت نہ پاؤ اپنے آپ کو بچا کے رکھو تو تسی کیوں ہلاکت نہیں پاؤ گے کہ نالے تیر تے تلوار تے نیزے تے ہنڈے نو بڈھے تے جوان دا ہیا ہے نا وہ یکساں طور تے چل جاندا تلوار نو کی لگے بڈھا تے جوان ہنڈے تے نیزے نو کی لگے بڈھا تے جوان وہ نے کہا سونیا بڈھا تے جوان وہ دا تلوار ہیا نہیں کرਦੀ تسی اس نال ننگے تے لگے کہ جنگ دے وچ اپنے آپ کو نتیجے دا سبوت کر دے گے کیا تساں پڑھیا نہیں کہ بلا تو کو بیان دی کو ملتا ہوا کہ تسی اپنے آپ کو ہلاکت نہ پاؤ انہاں نصیحت کرنے والے نصیحت کر لے آپ میں گل کر رہی ہے انہاں کر رہی ہے آپ نے جڑیاں میں جنگاں جاندا سا سلا پا کے وہ زمانہ جاہلیت دیا سا اودوں میں مرنا موت دے نال مرنا اے جہاں تو جان دا نام سی کہ موت آئی ہے بندہ چلا گیا لیکن ہن میں محمد مصطفیٰ دے نور دے نال میں مستفید ہویا اے محمد دنیا تے کھلو کے لا مقام لینا آپ نے فرمایا جڑیاں جنگاں میں سرا پا کے جاندا سا وہ کفر دیاں جنگاں سن وہ جاہلیت دیاں جنگاں سن کہ جڑیاں جنگ ہونا کرنا ہن میرا اے حال ہے کہ ہن کہ میں محمد مصطفیٰ دے نور دے نال میں منور او دی اتباع او دا پلہ پھڑ کے او دے دین چاہ کے کیا سلکھنی پڑھی تھی جب میں اسلام قبول کیتا کیا ہو میرا مبارک سے جب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا میں محبوب کونین دی اتباع دے اندر میں آسمانہ دے اوپر خیمے خیمے وینا تنابہ تنابہ وینا میں تنبو وینا جتھے روح صلحاء اور یاد رسول اور ملائکہ انہاں تنبوؤں دے وچ کھڑے ہیں اور میں وینا تے میری جان شاید ہوئی ہے کہ میں نہیں ہو سکتا میں اس کے تلوار زنا نہیں پڑھی تو آپ نے میں پورا قرآن کی آیت پڑھ لی تھی کہ بلا تو کو بیاہ دی کو لگتا ہوگا اپنے آپ کو ہلاکت نہ پاؤ کیا میں یہ نہیں پڑھیا وسارعوا الی مغفرۃ وجنت الارض والسماوات والارض اعدت للمتقین آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ چھیتی کرو اس بہشت والے قدم اٹھاؤ اور جنہ توت ارض زمین کے اسنان تو زیادہ خطاب ہے آپ نے فرمایا میں تن کو تمبو کو بناتا ہوں وہ خیمے دساں آپ نے نقشہ لایا آپ نے کی فرمایا خیمہ در خیمہ تناب اندر تناب شکر آنکے کرد بیدارم سے خواب آپ نے فرمایا خیمہ در خیمہ تناب اندر تناب شکر آنکے کرد بیدارم سے خواب اس کڑی دا شکر ادا کرنا جب محمد مصطفیٰ نے اس غفلت دی سون تو میری جاگم دے چلا جاتا وہ غفلت دی زندگی میں جو میں نے ہمیشہ دی زندگی دے چلا جاتا لے کے آزا نور محمد من کنو نیستمی شہر فانی رازمون
وہ پلا پھرن کا صدقہ وہ دسے ہوئے عمل کرن کا صدقہ میری نظر اس جہان سے کھلو کہ میری نظر لام کانت پر پڑی ہے. تو آپ نے فرمایا جنہوں نے یہ موت یہ جہاں تو جانا دستا وہ پرہیز کرنا جنگ نہ کرنا جے کرن تے سرا پا کے کرنا تے جنہوں کی نظر اتنے بھی پڑتی ہے انہوں والے آجو چھتی اور لگے آؤ دیر نہ کرو. بازرہ نمیاں میں 2 بیت بول کے ختم کر دینا. آپ نے کی فرمایا الحضر مرد بینا تارے الاجل حشر بینا سارے. الحضر حضرت نے پٹنا پرہیز کرنا دھیانہ قدم چکنا. آپ نے مایا اور جنہوں نے موت دے سے فنا ہونا وہ اپنا آپ بچائے وہ واسطے موت ہے کہ جنہوں دیستا محبوبے کو اڑاندی بات گاہ اپنا اور وہ جدائی دے نال بیتاب ہے وہ محبوبے کو اڑاندی بات گاہ جانے وہ دیر نہ کرو چھتی آوے. اسواہ لطف بینا افراہو اربلائے کر بینا اتراہو. لفظ کوئی نہ پہلا افراہو یا اتراہو. آپ نے مایا اور اللہ کی ذات و باجہ ہوں گے آؤ میں تو راج سمجھا کرنے والا نہ خرید آ رہا آؤ میرا سمجھا کرو اور یہ ناقص تک کھوٹا مال میں دے دو اور میں کو ساری زندگی نہ خراب ہمارا وہ کوئی شدہ سمجھا میرا کرتا. آپ نے فرمایا اے میرا ہی نہیں اے حضرت امیر حمزہ کی گل ہی نہیں. حضرت آسیہ فرعون کی بیوی جب موسیٰ علیہ السلام کی مان لے آئی فرعون نے چمیخا کیتا پیروں میں چمیخا ٹھوکیا ہاتھاں تے میخا ٹھوکیا کہ تو ایمان کیوں لے آندا ہے. آپ رون دھوپے سکیا دھوپے میخا ٹھوکیا کہ چکی دے پانچ سینے دے اوپر رکھے کہ آپ نے کہا میرے مولا تیری محبت جو میرے نال آپ کو ہوا ہے اللہ تعالی ذات کی شان میں فرشتہ جاؤ جا کے اس میری عورت میری مقبول بندی کے سایہ کر دے اور اس تمیخے کے اندر رب العالمین نے پردے ہٹائے کہ انہوں کوئی شدہ مقام نظر آیا. جب کوئی شدہ مقام نظر آیا کہ پھر انہوں نے کہا میرے مولا میں نجات دے دے اس فرعون کے عذاب تو تاکہ میں اس تھان سے چلی جب تیرا ٹھکانا میں بھی نہیں جاتا. اور قرآن کا فیصلہ ہے حضرت آسیہ زندہ آسمان سے اٹھا دینا اور اس مقام سے چلنا دینا. قرآن پاک سورۃ تحریمہ 58 سپارے کا آخری رکوع ویلے بیٹھ کے جاؤ تو پڑھ لیں. بہرحال بات کو کریے کہ حبیب مطہر برائے بن ہزار ہمدانی کا تیرا پونا آسبہ ہے. برائے بن ہزار ہمدانی ہسے حبیب مطہر کہنے لگے آسنین کہ یار بندہ عجیب لگتا میت والے گھر ہسے بندہ عجیب لگتا قبرستان میں بندہ ہسے بندہ عجیب لگتا کسی مصیبت زدہ دے گھر میں ہسے ایک حسنہ میرا. آپ نے فرمایا میری بات سن میں آج تک کسی نے مخول نہیں کیتا آج تک میں کوئی ایسی بات نہیں کی میں کلمہ نبی کا پڑھ گیا نا حوران دے سلام پر میرے ہندے رہے میں لگے انہاں کو ہستا. اور اے مرتبہ مرنا کس نے جدوں تو اپنی جان کوئی جان دے کو وار دے تو اپنی جان کدی لاہور جاؤ نا تے مزامدر قبرستان چموجی اور سٹی جڑی جاندی ہے پچھڑے سجے پاسے ایک دربار ہے میں صاحب کا نام ہے میں بڑی بڑی اسے تقریراں کرنے گیا وہ دے اندر 12 بیت لکھیا جے میں بولن لگا کی لکھا ہے جیم جان پاوے اودی جان اندر جیم جان پاوے اودی جان اندر تاؤ جان پاوے تیری جان اندر. ذرا بات تھوڑی ڈونگی ہے ذرا میری بات پہ غور کرو تو سمجھ لگ جائے گی. تو اے جان جب اس رب العالمین تو مارے گا تو جان دیتا سلطانی تیو تیو واپس کرے گا نورانی تو جان دے گا فانی
وہ واپس کرے گا باقی تو دیوے دا کفن تے علودہ والی وہ دیوے دا تینو منور کر جیم جان پاوے وہ دی جان اندر تاؤ جان پاوے تیری جان اندر سکل کر کے جان بخاوے جو کچھ اس جہان اندر سکل کر کے جرا سکل کے لفظ تھوڑی تشریح کرنی ہے سکل اندر مانجنا دھونا جیسے میں کلو شہر سکالتن بس سکالت القلوب بذکر اللہ ہر شہر مانجر واسطے کوئی نہ کوئی شے ہے ہر شہر مانجر واسطے کوئی نہ کوئی تدبیر ہے دل مانجر واسطے صاف کرنے واسطے اللہ کی ذات کا ذکر لکل شہر سکالت بس سکالت القلوب بذکر اللہ یعنی دل کو صاف کرنے واسطے اللہ کی ذات کا ذکر ہے تو جب جان کو ہے تو بارے گا وہ جان کو واپس کرے گا وہ جان منور واپس کرے گا وہ جان کو سکر کر دے گا وہ جان روشن ہو دے دی کہ تو ایتھے کھلو کے اپنا مقام کو استقبال نہ پیا پھر رہتے گا جیم جان پاوے او دی جان اندر تاؤ جان پاوے تیری جان اندر سکل کر کے جان بخاوے جو کچھ اس جہان اندر سکل کر یعنی سکل کر مائی کے پالش کر شیشہ کر جب شیشہ دیکھو نا ہو شاید نظر آتا سکل کر کے جان بخاوے جو کچھ اس جہان اندر جان منور ہوئے تا دیکھیں جان دا کاری آسمان اندر جان منور ہوئے تا دیکھیں جان دا کاری آسمان اندر قلعے والا جے چاوے تے باغ کھلاوے اور جنگل تے بیابان اندر جنگل تے بیابان اندر ساڑھے میں کی بیابان تھوڑی جی میں بیابان دسوں کی بیابان نے جنگل میں بیلے میں یہ حسد ہے کینہ ہے بخل ہے وسواس ہے خود نمائی ہے خود ستائی ہے تکبر ہے غرور ہے ہرس ہے لالچ ہے شہوت ہے دعویٰ مدانی ہے یہ سارے جنگل میں بیابان ہے تے تیرے کو مردے کامل مل جائے تے اس جنگل کے اندر وہ ایمان دا بوٹا لا کے پھول نکلا سکتا ہے قلعے والا چاوے تے باغ کھلاوے جنگل تے بیابان اندر سکل کر کے جان بخاوے وہ پھر جان کو دے گا تو دے گا سلمانی وہ واپس کرے گا نورانی تو دے گا فانی وہ واپس کرے گا باقی تو دے گا علودہ وہ دے گا مصفہ تو جان دے گا ککے لائی گناہاں والی وہ سکل کر کے صاف کر کے تم دے گا جنہیں بچوں تن وہ جہان نظر ہو گیا حاضرین اے برائر کا ہزار ہمدہ دیا اور نہ کہ میں نہیں ہسیا نہ میں کدی کس طرح ہمیں ہاتھ حملات دیتا ہے نہ میں کدی کس طرح ہسیا میں تو کوئی شدیاں حکومہ سلام دیکھ کے کہ میں ادھر مسکرانا گیا اور انہوں نے نظر جڑی ہے اس مقام پر پہنچی سی ہمیں لگے میں پچھلی تقریر ہے شاید واقعہ بیان کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ کیتا ہے جو سنیا ہو یا نہیں کرتا پھر سن لو ایک عورت وہ دا نام کمرہ اکو دا ایک پتر ہو کوئی نہیں 17 دن بیان ہوئے حاکمان علی بخشایا نہیں ماں پتر دے خیمے سے گئی انہوں نے کہا پتر آج بتی تارا میریاں بخشاؤں دا میرا ہی آج میرے جمن دا حق ادا کرنے کی آج میرا ہی انہوں نے کہا ماں جو منہ کٹے میں وہ کرنوا سے کہا رہا انہوں نے کہا پتر میرا جی کرتا ہے آج محمد مصطفیٰ دے نواز سے جب تک قربان ہو جائے آج اپنی جان دا نظرانہ رسول اللہ دی بارگاہ دے تاکہ دیر قیامت دے میں
حضرت فاطمہ تک زہرا دی شافت کھلوواں تے میں آکھاں آسر میرے پتر دا سچا انہاں کہا ماں جویں آنی یہ کارو میں رہنا لہذا ہے دکھیا کلر دا کی بندہ جنہیں میرا پردہ کھانے جنہیں میرے لڑ لگی ہے یہ 17 دے رہے ہیں یہ اتنے دن گزرے نہیں انہاں کہا پتر یہ دا سہاگا دی مٹی چلا دے جدوں اج تو مٹی چلا دے تے جڑ قیامت دے سہاگ دا سوال آ گیا انہاں کہا ماں جے تو آکھے تو میں بخشال انہاں کہا ہاں بخشال جس لئے آپ اپنی بیوی دے کھانے چ گئے جس لئے بیوی دے کو گئے انہاں کہا میری منہ سے دم سال اے میری رفیقہ حیات تو صدق یقیناً میرا پلہ پھڑیا تیرا میرا نکاح ہویا پر جاننی ہے آج محمد مصطفیٰ دے دو طرح دے اوپر مصیبت دا دیا ہے آج انہاں دے اوپر جان قربان کر دینی دوواں جہاناں دی بادشاہی دا افضل ہے اے میری منہ سے دم سال آج میں تیرے مانا جنہیں جاننی ہے دلوں بجانو ہو کہ میرا حق میں بھی معاف کر میں راضی خوشی جنگ نوں توڑ تاکہ میں اپنی جان دا نذرانہ رسول اللہ کی بارگاہ پیش کروں انہاں کہا میں حق میں بھی بخشنی ہوں اجازت بھی دینی ہے پر صرف امام حسین علیہ السلام کے سامنے جا کے ایک گل کرنی انہاں کہا آکو اجازت لے کے امام حسین علیہ السلام کے خیمے دو جھی آئے اور تو کہنے لگی حضور میں گل کرنے کی اجازت چاہیے آپ نہ کرو انہاں کہا میرا خامد ہے 17 دن ہوئے میری شادی ہے میں تو حق میں بھی بخشاں گا کہ جنگ واسطے بھی اجازت مانگدا ہے حضور میں تانوں گواہ بنا کے تے رب دی ذات نوں حاضر سمجھ کے تے سونیا تسی زامن تانوں لے کے میں کو اجازت بھی دینی ہے کہ حق میں بھی بخشنی ہے اس شرط دے اوتے کہ قیامت والے دن میں تھو بغیر جنت وچ نہ جائے مینوں نال لے کے جائے حضرت بابر عبداللہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور مینوں یہ شرط منظور ہے انہاں کہا حضور جدوں یہ شرط منظور کرنی ہے تو میرے کو اجازت دے حق میں بھی چھڈیا یہ تو سونے گل سی یہ دی کہ سونے ہن گل ہے میری آ میں تیری کی ہے انہاں کہا سونے مینوں اپنی حرماں دی خدمت واسطے تواڈے بچے کھلائی رہی تواڈے بھانڈے دھوندی رہندی تواڈا کام کردی رہندی میں دی زندگی پوری کر لینی میں کسی ہور تھاں نہیں جانا نہیں آپ نے ہمارا ساتھ منظر اے جو مغالبہ ہو گیا خیمے چ آ گئے وہ جو دو بندے مقابلے واسطے نکل آئے سالم تے یسار ایک دا نام سالم دوسرے دا نام یسار دوویں یزیدی فوجی شمر دے دوویں غلام تلوار آ کے لہرائی انہاں نے ایتھے حسین ہے گا ایتھے بیبی مطہر ہے گا ایتھے زید بن قاس بدری ہے گا ایتھے ابراہیم بن حیار حمدانی ہے گا ایتھے نافع بن حلال ہے گا ایتھے مسلم بن رسول ہستی ہے گا حضرت عبداللہ بن عباس کہنے کا تیروں انہوں نے کی کرنا ہے انہوں نے کہا میں انہوں جنگ لڑنے ہیں آپ نے ہمارا مردود جنہ چر تک ساڑھے سامنے سائے اور انہوں نے حسین کا نام ہی نہ لگی اسی جو سارے مر جانے پھر جو لڑی پہ اگر تو اینا کھائے کھا تو میرے بلے آ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پوچھے مقابلہ سب نے ہوا معلوم تو یہ سار دوست ہیں آپ پلے سان آپ نے دونوں اٹھائے پہ کرتے شمر بیندہ سکرہ نے کہا کہ لنگ والے بڑے ویکھے نے لڑائیاں ہوندیاں ویکھیاں نے پر اے ہو جائے لڑائیاں نہیں ویکھیا کہ ہاتھ ہی نہ مر کے تے نشے تے کھا ہاتھ ہی مر کے تانوں گلاں یاد ہو گیا پچھلے جو پچھلا جمعہ جڑا پڑھایا سی حضرت عروہ بن ہانی نہ ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی میں شادی بیان کی سی جنہیں ایک حلے وچ 22 بندے لے دیتے سن تے سارے کے دوسری باری آپ لگے تو 150 بندہ پھر صاف کر اے گلاں ساریاں یزیدی قوم نوں یاد سن ایڈی بھول کوئی نہیں سی جو اسے ہویا کہ حضرت موسیٰ بن عقیل نے 1500 بندہ ماریا سن ایک نے ایک گلاں سارے نوں ہو گیا سن پھر وہ 6 بندے آئے میں قربان جاواں اس محمد مصطفیٰ دے باغ دے پھل دے وہ 6 ویکھ کے آپ خوش ہوئے
آپ نے بابا کھلایا لیا کر چھتی ہو اور جنہیں ماں کا دودھ پیتا ہے گا آگے تو صحیح ایمانداری کی بات ہے کتاباں پڑھیا نے اور 6 مقابلے سے آپ کلا نے کہ آپ 6 دے گا سارے اتشاہ کے دور دور کھلو گیا کوئی نڑے آوے نا آپ نے فرمایا اے آؤ بھائی مایا نیزہ لہرانا پیا آؤ کو ہے دے جدو ہون نڑے کوئی نہ آیا کہ آپ نے وہ جدو مرے سانا وہ دے نیزے کھوپ کے سینے دے بیچا کہ نیزہ ہوگا چوکی دیتا نہ گیا رکھو جدہ ہے یا جاتے کھاگے ہو گئے جدہ کو ساتھی ہے یا بیٹھے ہو گئے لیکن کوئی نہ سارے شمر سے کھوڑی میں یزید شیش روٹی کہنے لگا یہ کہنا ہے یہ کریا ہے نا اے حال کیتا ہے اجے انہوں کہتا ہو انہوں ہور تو کچرا ہو اے ہور پیاسے ہون تاکہ ہور کمزور ہون تو پھر انہوں جنگ لڑی جائے جس میں کوئی نہ آیا کہ حضرت عبداللہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی انہوں نے جان دیا آپ نے دے دیا 112 بندے تھلے لے گئے کہ 2000 کا لشکر سامان پر مقاتل لے کے آیا کہ 2000 نے گھیرا پایا جب گھیرا پایا اور اس لڑکے میں بچا کے بھیجے آپ نے امام حسین علیہ السلام نے خیمے میں منہ کر کے فرمایا یا ابن رسول اللہ تش آئے ابن رسول اللہ ملے لے آپ دوار پڑی جب دوڑے 14 بندے انہیں گوارے مار کے اور وہ شہید ہوئے دی لاش اٹھا کے خیمے کے سامنے لیا دیا تجھے وہ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ نے مقابلے واسطے باہر آئے جس نے آپ مقابلہ کیتا آپ نے شکیل امیر فوج دے اپنے کو پہلے 82 بندے تھلے دے ہوئے شمر نے آکھیا وقتی پر امر شامل ہوں انہیں آکھیا بندے نے کہ مطلب موت ہے یہ جو انہیں نے سانو ماری گئے انہیں نے بھی مار دے رہے تے ساریاں فوجاں دا تخم چوکنے میں حاضر مومن دے ایمان دی طاقت ہے قرآن دے وچ رب دی ذات دا فرمان ہے ایک 10 دے غالب آوے گا اور ایک 200 دے غالب آوے گا جب غلبہ ہے جو ہے 2 بندے ڈر گئے ایک قبیلہ بنو سلمہ دا ایک قبیلہ بنو اسلم دا چوتھے سپارے کی مجھے آیت آئی از ہمت طائفتان منکم ان تفشل فاللہ قویہما وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون فلیتوکل المؤمنون یہ 2 بندے سامنے میں جو تلواراں ویکھیاں چمکدیاں ادھروں ویکھیا 1000 بندہ مسلمان 300 ادھر تے 1000 ادھر سالے کو تیر تلواراں حربے کے نیزے ادھر بے سر و سمانی یہ نہ دو نے سلاح کی نس چلی یہ دو نس گئے جب نسے نا اللہ کی ذات ارشاد فرمایا جبریل بندے تلواراں لے کے نس پہنے ہے میرے محبوب دے غلام نے مینوں پیارے لگتے ہیں اے انہاں دے دل نوں گھاسنا دے کے پیچھے موڑ کے لیا قرآن پاک میں پھر پڑھنا اس ہمت طائفتان جو 2 بندے دا کلیجہ کم گیا پیر پھسل گیا ہمت ہار گئے اس ہمت طائفتان منکم ان تفشل انہوں نے پیر پھسل گئے انہوں نے جھنڈا ارادہ کرنے کو بھج گئے اللہ علیہما اللہ انہوں نے دوست سی اللہ انہوں نے کارساز سی اللہ انہوں نے نگہبان سی اللہ کو احمد جبرائیل مینوں نہیں مبارک کھاتا کون میرے محبوب دے مطلب ہم لوا نام لوا کہ انہیں نس کے جان کہ انہوں نے دلان کے اوپر یقین تے صدق دی مہر لا کے بچھا گیا جب جبرائیل صاحب نے پیچھے موڑ کے لے نا کہ آئے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا من انتا کون لے انہوں نے کہا انا فراری فرار والے پجن والے آپ نے اٹھ کے جب بھی کوئی فرمایا بل انتم ضرورا انا نہ موڑ کے رب دے لے آن والے تے کہوں گے ہما کرنے والے اسی کا فراری تے کسی کہوں گے آن والے دے اس واسطے مومن کی مدد خدا دی ذات دے نال مومن جنگ کرتا ہے تے ثواب پاسے کرتا ہے کافر لڑتا ہے تے جنگت رکھ کے ہے انہاں ثواب دا مقصد نہیں ہوندا اس واسطے گوشت دے کمزور ہے اس واسطے دی پوری نہیں پئی وہ پیر چھتی پھجن تے
تے مومن سچا عاشق ہے مصطفیٰ دا پھر انہاں دو صحابہ نے تلوار چلائی نالے تلوار چلاؤ تے نالے پتہ کی آخر ڈردا مردا نس نہ جاویں تے ویکھ چمکدیاں تیرا دو جنے سن جے جڑا ادھر ہو کے دوجا ادھر ہے نا پھر انہوں نے آواز آئی اور ڈردا مردا نس نہ جاویں تے ویکھ چمکدیاں تیرا اور جڑے نشے خود پچھوتاوندے تے مردے نال ڈرے گا قربان جائیے انہوں کی ثابت تجویز ہے انہوں نے باتاں نے ایک ایک گل کرنے کا جی کرتا ہے ایک ایک گل میں دھڑا دھڑاڑے کرنے کا جی کرتا ہے کیونکہ محبوب کونین دے سچے عاشق ساتھ اینا جس نے واقعہ ہوگا شمر نے آکھا حر بنے لیا نہیں حر 1000 بندے کے مقابلہ کو پڑھنا ہے جرا ایک شہادت اس کو بعد ہوئی ہے حر جرا اس کو پہلے آیا میں تھوڑی کی بات ہے غزوہ بدر جب اپنا وہ نہیں چلایا گیا سب کام میری گالی راجے ہونے لگی سی حر نے آکھا کہ کس منہ نال میں نے آنا ہے کہ مصطفیٰ دے لاڈلے دے نال جا کے جنگ لڑ تینوں شرم نہیں آئی انہوں نے کہا تو یزیدی فوج کی تنخواہ نہیں لینا انہوں نے کہا تنخواہ لینا کہ اس کا دل ہے کہ میں آلے بیٹھے اتحاد دے گلے کہتا میں تنخواہ لینا کہ سرحداں دے اپنے کھلون دی تنخواہ لینا میں تنخواہ لینا کہ ملک دی حفاظت دی تنخواہ لینا یہ جو تنخواہ لیا نا کھانے کو آ پھڑ آ تیری فوج دے آ تیرا تگمہ آ تیری بلدی گھوڑے کے بیٹھے دی اڈی لائی امام حسین علیہ السلام جا کے پیروں پہ دیکھتا آگے اپنی کسی سونیا میں اوہ رجل قادسیہ اس طرح کے انہیں تو انکار دیا سکتا سونیا حر دے ہاتھ پڑے جا سکتے ہیں کہ انہیں گرفتار نہیں جا سکتے حضور جان دے جنگا ہون گیا جو ہوئے دا محبوبہ جرا مینو ادھر سامنے کھلو گے کہ اپنے ہاتھ نہ پتلا لاؤ اپنے ہاتھ نہ تلوار میرے گال دے وچ سجاؤ اپنے ہاتھ دے نال مینوں گدیا کرو تے ویکھے جے گلشن مصطفیٰ دا پھول پیدا کی حر بن ریا نو آپ نے اجازت دیتی آپ جنگ واسطے نکلے حر بن ریا فوجی جنگی فوجی نے اور سردار نے سپہ سالار نے ہن امام حسین علیہ السلام دے وفادار نے اگے ادھر سن پھر ادھر نے ادھر ظلمات سی ادھر نور ہے ادھر فانی سی ادھر باقی ہے ادھر دوزخی سن ادھر جنتی ہے حر بن ریا اس نے دیکھا انہیں ایک افسر ہوئے تھے جڑے مجاہد رائے ہوں کہ انہوں نے کہ شرمندے تے گئے آپ نے فرمایا ہے تو مجھے مقابلہ آوے کہ میں لگا ہاں آپ کے دیر چاہیے میں احمد بن سعد کا یہ شہر لانا تو سوال پھیرے آپ نے سدھا نہ تاؤ ویکھے نہ تاؤ آپ فوج دے وچوں 20 بندے مارنے ہویا ابن اپنا شاہ دے خیمے تک پڑ جائے اب 2000 بندہ مقاتل لے کے کھڑا سی نے گھیرے پڑ گیا اور ایسی تیروں کی بارش کی تھی کہ ایسا شیر مجروح ہویا زمین جب ڈگا تے زبان کے لفاظ بسم اللہ علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقابلہ ہوندا رہا جگہ با دیگرے حضور دے غلام جانا بابا سے جاندے رہے دو باتاں کر کے جرا امام حسین علیہ السلام کی شہادت بیان کر رہے ہیں جرا بات کوئی کر کے آپ نے امام حسین علیہ السلام نے خاص گھر کے جی رہ گئے انہیں جو حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے امام حسن دے بیٹے سن انہیں اجازت چاہیے آؤ میں پتر میرا بھی کلیجہ پتھر دا بہ جا کے خیمے کی اللہ لگا رہے جب میں تر جانا تو انہوں کسی بھی نہ پوچھوں تے کتے اپنی حرمان مالیاں نہ لے کے تے کتے چلے جانا تے جا کے اپنی زندگی دے دن پورے کر لینا انہوں نے کہا چاچا میں اجازت چاہیے کہ تو لین تو بغیر کہ تو ہلنا نہیں تو سب اجازت دینی ہے کہ میں اجازت لینی ہے آپ نے صاف جواب تھا کہ میں اجازت نہیں
کس دل نال کس گردے نال کس جگر نال میرے بھرا دی یاد ہے میرے بھرا دی تصویر ہے تینوں ویکھیا بھرا یاد آਉਂਦਾ ہے میں کہ میں تینوں چھٹی دیا میں تینوں نہیں اجازت دے سکتا بلند آواز میں صلوات ہاں جی حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مانگتے ہیں کہ اجازت ملتی نہیں آپ جب دل میں اطمینان بھی اجازت مل جائے جن کی وجہ ہے لے آپ ایک پاس ہو کے بہ گئے آپ نے بیٹھنا کبھی خیال آیا کہ جب میرے باپ کی وفات کا وقت قریب سی میرے باپ نے ایک تویت میرے گالے چ پایا سی کوئی نہ کسی پتر جب اوکھا ویلا آئے اس نے گلوں تویت لائی یہ کھولی یہ پڑھی تو جو لکھا ہوا وہ عمل کر آپ نے گلوں تویت لایا ان کھولیا ان پڑھیا تو اتنے لکھا امام حسن کی قلم میں لائے اے میرے بیٹے قاسم جدو تیرا چاچا کربلا دے میدان وچ گھیریا جائے چفیرے فوجاں کھڑیاں ہو جان اس ویلے اپنے چاچے تو جان مارنی دونوں جہاناں دی سعادت سے ابدی زندگی حاصل کرنی تیرے واسطے سہل کرنی جان جو تویز کا ٹکڑا پڑھیا تاں جو فرق امام حسین علیہ السلام کے کول آئے آپ نے ایسے کی چاچا جان جرا اے پڑھیا میرا اوپر کی لکھا امام حسین علیہ السلام جب بھرا دی قلم چلی تے ویکھیا جواناں دی لاشاں دے اوندے رہے تے اکھاں 'چ ہنجو نہیں آئے او بھرا دی قلم دی لکھت ویکھ کے آپ دی اکھاں 'چ ہنجو آئے آپ نے فرمایا قاسم تینوں اجازت دے جا خود اپنی تلوار دیکھی اپنا گھوڑا جہاں نام میمون سی زلزلہ وہ گھوڑا دیکھا 16 سال کی 17 سال کے لاگے تاری عمر ہے بڑی کتابوں والے نے تشریح لکھیا نے لیکن حضرت ابو الاسحاق علامہ صفرینی رحمۃ اللہ نے فارسی کتاب لکھی ائمۃ المختلف کتاب جب نہ ہے ان کی فارسی میں کتاب لکھی دمشق کی کتاب ہے بیروت کی کتاب ہے کوفہ کی کتاب ہے یہاں تینوں کتابوں کے مشترکہ بات میں 2-4 بیت بولنا تو میرے بیتوں کے اتنے دھیان رکھا جائے ادھا مہینہ میرے بولن کے نال لب گیا تو باقی میں ترجمہ کر کے سمجھا دیا جہاں پاس حضرت امام قاسم سن جناب نے اجازت لئی ہے کہ سامنے پہاڑ سے جدھر آپ کھڑے سن ادھر بھی پہاڑ سے اگلے پاس بھی پہاڑ سے آپ نے تلوار ہاتھ چ رہی آسمان منہ کر چاہتا میرے مولا اس پہاڑ تو اس پہاڑ تک میں تلوار چلاواں تو میرے سامنے ٹکے کوئی نہ میری تلوار رچے نا تو سونے پھر تیری کریمی میرے اتنے تیری مہربانی میرے اتنے مہربانی تو تیری اونجی بڑیاں نے پر یہ مہربانی میں دیکھو مانگنا آپ ایک دعا کر کے تلوار اٹھائی تو کی ہویا غبارے پر دمی راہ بیدار غبارے پر دمی راہ بیدار شبے نسرین و خونوں در و شمشاد جس میں آپ نے تلوار اٹھائی تو شمشاد یا قدہ والے بڑے تناور کے نوجوان جنہیں ایک بندہ کئیاں دا بھارو سی وہ آپ کی تلوار دے اگے سہ نہ سکے آپ کی تلوار دے اگے تے ہو گئے غبارے پر دمی راہ بیدار شبے خون کرد پر نسرین و شمشاد برآمد ابر از دریائے اندو فرو بارید سیلے کو ہتا
تلوار چلانے آپ جا رہے ہیں، دو دستی تلوار دے دونوں پاسے آپ اے حال کر دے رہے ہیں۔ برآمد ابر از دریائے اندو، برآمد ابر اندر دریا، ابر اندر بادل، برآمد ابر از دریائے اندو، غماں دے وچ ڈوبیا ہویا دریا دے وچوں بندہ اٹھیا، غماں دے وچوں اٹھیا وہ نوجوان۔ برآمد ابر از دریائے اندو، فرو بارید سیلے کو ہتا کو، تلوار چل رہی گئی اس پہاڑ تو اس پہاڑ تک۔ تے بنیا کہ ضروے سست بادے تند برخاست، ہوارا کرد برخا کے زمین راست۔ ضروے سست، وہ برے چہرے، وہ بریاں نیتاں، وہ کوڑیاں شکلاں ایسیاں ماریاں، ضروے سست بادے تند برخاست، ہوارا کرد برخا کے زمین راست۔ او جے ہوا انجلی چل رہی سی نہ پئی تے آپ بھی تلوار ویکھ کے ہوا انجلی چل رہی، یعنی بندے انہیں ڈگے کہ ہوا دا رخ ہی بدل گیا۔ ضروے سست نے برا، پیڑا چہرہ، کوڑی شکل، کوڑا عمل، کوڑی رفتار، کوڑی گفتار، کوڑا بول۔ ضروے سست بادے تند برخاست، ہوارا کرد برخا کے زمین راست۔ وہ جڑی پٹھی ہوا چلتی سی نا، آپ بھی تلوار دے نال ہوا دا رخ موڑ کے سیدھا کر۔ جنا پھر ایک باری، ضروے سست بادے تند برخاست، ہوارا کرد برخا کے زمین راست۔ رسید از عالم غیبی صدائے، رسید از عالم غیبی صدائے، صدائے نا ندائے آشنائے۔ غیبوں والا انجالے والا سارے سیان دے سن پہ آواز کتنی سی؟ وہ آواز محمد مصطفیٰ دی سی، وہ آواز علی المرتضیٰ دی سی، وہ آواز جعفر تیار دی سی، وہ آواز حسن مجتبیٰ دی سی، وہ آواز جانی پچھانی سی۔ وہ سارے آوازوں کو سنتے سن، وہ سارے آوازوں کو پچھاندے سن۔ رسید از عالم غیبی صدائے۔ اچھا بھی تسی جڑے ویندے جو بندہ کارنامہ بخاندے بندہ واہ بھائی واہ 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 واہ، وہ خوش کر دی چاہیے ہونا خیر تیری ہوئے، تیرا اس طرح کا مقام جنگت ہوئے، بندہ کو ایسا کام اٹھائے کہ بندے اللہ جوانا جیوندا ربی پجا چھڑیو، افرین ہے تیرے جیوندا رہا دوما جانا دی عزت تیری نصیب ہوئے۔ اس طرح کی آوازاں اٹھیاں۔ رسید از عالم غیبی صدائے، صدائے نا ندائے آشنائے۔ آشنائے آوازاں پچھانیاں سن۔ میرے دوستو کہ وہ پتر کو آئی مارے کہ کیا آواز کی پچھان پتہ بھول سکتا بھی آواز ہوئی نہیں، یا مرشد مرید نو آواز مارے تو بندہ بھول سکتا میری آواز ہوئی نہیں، یا نبی اپنے امید نو سچ مارے تو کیا بھول سکتا بندہ کہ میرے محبوب کی آواز نہیں، یا وہ جو علامے غیبی خداوند کی ذات میں ہوئے تو کیا بندہ بھول سکتا کہ میرے مالک نے میرے سچ ماری تو میں پوچھا کہ نہ اٹھے۔ ایسی نہیں بات ہوندی، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے۔ نالے قرآن کا اللہ پاک کا فرمان ہے، اللہ دینا آتینہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِیقًا مِنْهُمْ لَا یَکْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ یعلمون۔ اللہ یاد رشاد میں مرموزہ اے سارے کافر منافق فاسق تے فاجر کے انگریزی سیاح دے رہے جو اپنی اولاد کو سمجھتا ہے اور جو اپنی اولاد دے کے شک نہیں اور یہ سونا تیری رسالت کی جنہوں شک نہیں پتا ساکھا ہے گل کریے ہو برآمد آمد از دریائے ہو فرو باریون سیدھے کوہ ہو ضروے سشت بادے کند برخاست ہوارا کرد برخا کے زمین راست رسید از عالم غیبی صدائے صدائے نام ندائے آشنائے جیسے اے حالت آئی کہ ارزق
ایک سپاہ سوار سی فوج دا وہ 1000 بندے کی کلی تنخواہ سی ہوتی جنی 1000 بندہ تنخواہ لینا سی وہ پتا لینا سی تے جنہ 1000 بندے وچ جنگ سی انہاں کلا جنگ لڑ لینا سی بختری بن عمر شامی نو شمر نے آخیا تو جا انہیں میں کیا جانا تو جا جس نے تیتھوں نام بانا ہے اس نے میں چلا جا انہیں کہا میں نے جنگ واسطے نہیں کر لیا میں نے مفسری واسطے کر لیا انہیں کہا جنگ واسطے تسی ہوں جاتے انہوں کیسے جانتا ہوں آٹھ روز کھلے میں سارے بدان کے تم کہہ ہوئے انہیں کہا تو باش باش نہ کر میرے کے بولنا میں تیری چل کو زبانی دی رپورٹ لے کے میں اپنے زیاد کو کہنا تو میرے کے بولنا میری کو حکم ادھوری کرنا کیا وہ ڈر گیا بختری بن عمر شامی 500 بندہ لے کے حضرت امام قاسم کے سامنے آ گیا آپ نے بھی انہیں تینوں ساہ لیا محمدی شہر نے کی کیتا 500 دے 500 نو اگے دھر لیا تے 150 دے بال آگے تاکہ بندہ ماریا تے بجے کھجے سارے نس کے دور دور کر شمر آندا ارزت انہیں آخیا تلوار چل دی ویکھی جے ایہو جی تلوار انج ہوندی تلوار اے ہاشمی جوان نہیں اے محمد مصطفیٰ دے گھرانے والے نہیں ایہو جی تلوار ہوندی انہاں دی تلوار چلائی دی انہیں آخیا ہوں تو جا انہیں آخیا جانا تو لبا پر جب میں مار بھی دیتا تو ساری عمر نہ عرب دیا بڑھیاں ملتر بہا دیا جا دیا کہ تو کی سر تیرے مدے مقابلے کے 16 سال کا بچہ ہوتا جب جو تین شرمنا ہے انہیں کہا تو بھی چنگا ہے میری چنگی داد کی سونا میرا کام کیتا ہے میری چنگی قدر پائی میرا بابا مول پایا آئے انہیں آخیا مول نہیں پایا ایسے بنیا کہ کھلوتا تو ناشا دے اٹھے لگا جاتا ہی تلوار چلانا اور ساتھ ہے نہیں میں نہیں کرنا میں اپنے پتر کو کہا اتر گیا انہیں بال سن بڑے بڑے جنگ لڑی آپ نے تیر ماریا تو تیر ہوتے ہاتھ دیا کونی جب لگا ہاتھ میں کہا گیا تو بال سنے لے وہ بجن لگا آپ نے گھوڑا مگرے بجا کے انہیں بال سن لمبے ہمارا پیچھا آپ نے ہاتھ میں بال کھینچے کہ ایسا تویا کہ کھینچ کے زمین دے اتر سکیا تو اپنا گھوڑا پڑا آتا تو کلے فنا فنار ہو گیا پرا تجھے ویکھیا انہیں کہ لڑائی والے بڑے ویکھے تلوارے نہ تو مردے رہندے جنگلاں تے تیراں ہربے نظراں مردے رہندے پر اس طرح واراں نوں کھچ دے تے تھلے پیرے چ لتاڑ کے مار دینا اے محمدی گھرانے دا ہی کام ہے انہاں دی پہچان روکی دوجا کیا کہدا آیا خاندان نے مغل کو کہا جا دینے لگا تے بندہ بولن لگ پیا اپنے ہاں زبان کے بعد اندر رکھ تیری شرم نہیں آؤندی انہیں کہا تو میرے پرا نوں مارنا تو میرے لیے آ میں تینوں ادھر ہو کے کیا سمجھنا جیسے باہر آئے انہیں تلوار چلائی آپ نے کہا رکھی پھر آپ نے وار کی تو انہیں کہا دی تیسری بار دے کے آپ نے تلوار چلائی وہ بھجن لگا تو آپ نے تلوار کو دی پچھوں مار دی جنہیں دھاڑ لے گیا اے سر لے گیا تے دھاڑ جڑا سی نا وہ گھوڑے ہو کے رہ گیا تو گھوڑا ہوئے بجا کے لے گیا آپ نے آواز ہے کہ شمر کو کھولی پر یزید نے کہا سر لے آیا میں جانا ہے تو میں نہیں کرنا اور پھڑ کے سر آپ نے دھواں دے بنا سکے جس نے تیسرے بھرا نے دیکھا انہیں آخیا یہ بندہ یہ لچھن معاملہ وہ ڈاکٹر کا ہوا تیسرا آیا تیسرے تو بعد چوتھا آیا چوتھے تو بعد خود ارزق آیا کہ داڑھی نوچے کے سر چ مٹی پائے کہ برا حال بولے گندیاں گالاں دے آپ نے فرمایا ہو سی دعا کر اپنے حواس قائم کر اپنی زبان لبا کے اندر کر انہوں نے کہا میرے 4 پتر ہیریا میں تو خاک کے بنا دیتے ہیں آپ نے فرمایا میں سمجھا سی تو تینوں دھوکا کر دیا میں تو قبول کیتا انہوں نے کہا اے قاسم وہ بچے سن انہوں نے مار لیا پتہ لگا جو میرے مقابلے چاہتا آپ وہ سامنے کھڑے ہیں امام حسین علیہ السلام خیمے سے کھلو کے دے گئے پر اس لیے امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے کیا کہ میرے مولا یہ جو تو بچائی میرے پتی یہ جو تو بچائی ہے بہت بہادر ہے یہ نامی مطلب سردار ہے یہ بڑا جنگجو ہے یہ 1000 بندے کے برابر ہے میرے بھتیجے کی مدد کر دو فرما جس نے آپ نے گل کر دیا
انہیں آخر میرے بچے مارنے نہیں میرا پتہ لگے گا. انہیں آخر میں تینوں بھی بچہ ہی سمجھنا جنوں یہ نہیں پتا میرے کو تنگ ٹھنڈی ہے کہ کسی ہے انہیں جنگ ہی کرنا ہے. وہ تھلے ہو گیا اس طرح تنگ لگا گھوڑے کی ویکھن ٹھنڈی ہے کہ کسی ہے. آپ نے اس کو تلوار مار کے 2 ڈک کر اس لیے آپ نے 2 ڈک تلوار مار کے کیتا. امام حسین رضی نے خیمے کے بوہے کے نعرہ تکبیر بلند کیا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ جس نے حضرت امام قاسم نے ایک جوہر اٹھائے بختری برابر شامی کے سامان پر مقاتل یہ دو نامینہ کے میسرہ کے سردار سن. سجے کے کھبے فوجاں نے اول اگے کھڑے سن. انہوں نے کہا تو 2000 بندہ لے کے تو جا. سامان پر مقاتل 2000 بندہ لے کے آئے. امام حسین اپنا امام قاسم کو گھیرے چ لیا. چفیریاں تیراں کی بارش کی. آپ گھوڑے تو ڈگے. آپ 90 زخم تلوار دے لگے سن. 90 زخم آپ کو تیراں دے لگے سن. آپ نے خیمے منہ کر کے دیکھ دیا. آواز آ رہی تھی چاچا جان مجھے ملیا جائے. امام حسین علیہ السلام آن میں علی اٹھا کے اپنا حضرت عباس کا علم علی اکبر اٹھا کے یہ تینے بندے رل کے آئے. تے آن کے 14 بندے چفیریوں مارے. تے حضرت امام قاسم کے ٹکڑے کیتے سن. اس لاش نو اٹھا کے انہاں شہیداں نے ناز دے نال لے کے رکھا. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھے میدان واسطے اجازت لئی جنگ واسطے آئے. ابو البختری نے آخیا یہ کام میں کرنا. 500 بندہ لا کے سامنے آیا. امام حسن کہنے لگے لگے جنگ لڑا دے مینوں صرف نہ امر بن سعد نال ایک 2 گلاں کر لین دیو. میں جانا وا تسی گھیرا جو پالا میں کدھر نکل جانا. میں سامنے نکلنا لیکن کسی راہ نہ دیتا. وہ راہ نہ دین کی وجہ تو آپ نے وہ تلوار غصے میں چلائی. آپ ابن سعد کے خیمے کے بوہے دے اگے چلے گئے. ابن سعد اگے لے کے بھج بگا گھوڑے اتنے بہ گیا. تے جڑا 4000 بندہ نہر دے اوتے پارے لا سی اوتھے جا کھڑوتا. آپ نے میں تف تیری شکل دے اوتے لعنت تیری زندگی دے اوتے. اور بے حیا سوچ اور تو کون ہے تیرا پیو کون سی. اور تیرا پیو رسول اللہ دے اوتے جان پائے تے تو دا ناکھل بیٹا آلے رسول دا خون پیوے. اے بے حیا اپنی مطلب باپ دی میں تو تلو ویکھ تے اپنی تے تو تلو ویکھ. سعد بن عمر بڑا مطلب شرماقل ہوا. خولی بن جزیر نو آخیا جے میں خیموں بھجدا نا اے عبداللہ بن امام حسن نے ہن مینوں مار دتا. انہیں آخیا ڈب کے نہیں مارتا. 16-17 سال کا ایک بچہ دے کے جا کے بھج بگا. تیری شرم نہیں آئی. اور ریل کی حکومت تو لوے سپاہ سلائی تو لوے کمان کی افسر تو لوے جائیداد تو لوے. تے ایک 9 عمر لڑکا 18-19 سال کا وہ اگے لگے تو بھجا پھرے. یہ شرم نہ آئی بھجن لگے. انہیں کہا بختری چپ کرنا انیاں گلاں کر جان بڑی پیاری ہے. میں گھرے بھجیا کس طرح ایک عبداللہ جڑا ہے تو ہوا کے اوپر چلدا سی. میں تو جس طرح نکلیا مینوں تو پتہ لگدا سی میرے پیچھے آ گیا. انہیں کہا جے تو مینوں بچہ سمجھ نہ آندی ہے تو میری گل نوں جھوٹا سن نہیں تو اگاں ہو کے ویکھ. انہیں کہا میں کیوں ویکھاں پہلو جا تو کہ تیرے نام کچھ بانا تو پھر اسی جانا. انہیں آخیا مینوں لڑن دا حکم نہیں دیتا. انہیں کہا نہ شمر نوں دیتا ہے نہ تینوں دیتا ہے نہ کھولی نوں دیتا ہے نہ شیش روبی نوں دیتا ہے نہ محمد سکندری نوں دیتا ہے نہ خواجہ بن فرازی نوں دیتا ہے نہ یحییٰ بن اقدس نوں دیتا ہے. لڑن دا حکم سانوں نہیں دیتا. اسی جانا اسی لگے حکومتاں تسی لگو تے 9 عمر بچے لگے لگے بھجدے پھرو. اے بے حیا تے شرم نہیں آئی اس بندے دے کے بھج گیا. جس نے یہ گلاں آمنے سامنے ہوئیاں انہیں کہا میں تیری ایک چپ زبانی کی رپورٹ لکھ کے دینا کہ تو انکار کر دیتا. انہوں عبید اللہ بن زیاد کا خوف آیا. 2000 بندہ لے کے سامنے آیا. ادھر امام حسین علیہ السلام نے دیکھا 1 2 4 10 20 500 200 بندہ مقابلے چ آਉਂਦਾ تھا. یہ دے دے ہے. آپ نے فوراً فرمایا محمد بن اسد انہوں اسد ابو دجانہ تے پیرو جان غلام
حضرت امام حسن دا سی انہاں 2-3 واری قرآن پاک انہاں کول پڑھیا سی آپ نے یہ ناتنیاں نوں فرمایا کہ شہزادہ کلا ہے تسی بھی کنے پاس پڑھو محمد بن اسد بن ابو دجانہ اور پیرودار غلام امام حسن دا یہ تینوں جس نے گئے شہزادہ صاحب نے ایک پیچھے تو کے دیکھیا نا کہ میں کلا نہیں چار ہو گیا انہیں فور نو اگے لالے تینے مل پہ سارے نو کھائیاں تو گفار کھڑ جس نے ایک دن جوہر بکھایا تو کلائے 4 سن بختری جراسی نے پیروزار نو سمیٹیا 500 بندہ لگا کے گھیرا پایا شہزادے نے دیکھا بختری گھیرا گیا اپنے گھوڑے نو روٹی لائی تے بھج کے ادھر آیا آن کے فوراً نام تو بندے پیچھے ہٹائے کئیاں نو فنا مار دیتا اور پیروزان نو چھڑایا پیروزان بڑے زخم کھا کے گھوڑا آپ دا تیراں دے نال مجروح ہویا آپ گھوڑے تھلے بھی گئے گھوڑا جنگل نو نکل گیا تے شہزادے صاحب نے کہا آجا باں پھڑا میرے گھوڑے تے بیٹھ جا جس نے آپ کو اٹھایا گھوڑے تے بٹھایا آپ دے گھوڑے نو کافی تیر وجے سن تے خون کافی مقدار تے بہہ چکا سی 2 بندیاں دا بھار نہ چک سکیا تے کہان بن زہیر نے پچھوں دی ہو کے تلوار ماری تے آپ دی گردن نو لایا تے آپ نے دیکھیا کہ کہان بن زہیر ہبیاں ماردا تے خوش ہوندا جاندا ہے آپ نے تلوار لا کے پیچھے طاقت دیتا اجے چند قدموں کی گلی گیا تے آپ نے سر قلم تے جا کے پھر محمد بن اسد بن ابو دجانہ اور اے حضرت عبداللہ امام حسن رضی اللہ عنہ صاحب زادے انہاں تیناں نے او بھی پجائی کہ لشکری فوج سے سمت نہ رہی سکتا نہ رہا طاقت نہ رہی سارے دور آ کے کھلو گئے سارا میدان ہی صاف ہو گیا میدان کوئی شہ رہی نہ شمر تہاڈیاں ماواں تہانوں رون یزید دا تنہائی کھان والے ہو وہ دی افریدیاں جان والے ہو وہ دی جائیداداں جان والے ہو وعدے کرنے والے ہو اور لگ پیا وہ ساریاں پچھلیاں گلاں پوچھے چتاؤ تو کنی دل سارے بندے پھر کٹھے ہوئے جب کٹھے ہوئے کہ محمد بن اسد بن ابو دجانہ یہ لگے وار کے نارنا کھلو جا تھوڑا پر میرے آدم دے پھر مڑا سکھانا پھر دیکھا ایک حلے دے بچے سے کی کرنا تھوڑے جا پھر کھلوتے تو انہیں سمجھا تھک گئے انہیں سمجھا ہونے کی ہمت نہیں رہی ہونے ہار گئے ہونے کھلو گئے ہونے میں جا کے پھاڑی لا دے وہ ہو رہے ایسا بلیکھے دے وہ ہو رہے آیا وہ جہاں ہو رہے آیا تو پھر محمد اسد ابو دجانہ تلوار چکر گیا انہیں ٹھہر جانا جرا پھر انہیں پھر سمجھا پیاسے نے پیاسے نے تھکے نے ہوں ہمت نہیں رہی وہ ہو رہے آئے جہاں ہو رہے آئے یہاں تینوں نے گھیرا پا لیا 750 بندہ تھلے ڈگ گیا ایسی بھی پجائی کہ ساری حیبت دے نال وہ ساری کمبل لگ پائے تے جڑے بچے کھچے وہ 4000 دے وچ جا کے شامل ہو گئے تے میدان بالکل صاف ہو گیا اس طرح چکنے دے وچ لیا اس طرح کھلوتے رہے اخیر یہ محمدی شیر سن نیڑے تو آن پئی نہ یہ آپ ہی جا کے انہوں نے پہ حملہ کر ایسا تلواراں چلائیاں میں دوستوں کی دساں میدان کربلا دے اندر ایویں سر پہ ایسا جویں اوتھے روڑے تے اٹاں دے کھڑوڑ کھل رہے اخیر خولی بن یزید تے شمر نے درخت لہجے دے وچ آکھیا تہاڈیاں ماواں رون اے تنخواہ کھان والے اے 22000 دا لشکر یہ 3 بندیاں نوں اگے دھریا کہ 5000 دا لشکر یک بار دی گھیرا پایا تے یک بار دی یہ دوویں حضور دے صحابی محمد بن اسد بن ابو دجانہ دوویں تھلے ڈگے آن میں نالی دے سنتا ہے امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ لیا آندیا 80 بندے مار کے تے دوواں دی لاشاں قابو کیتا تے آپ واپس آئے تے اجے عبداللہ بن امام حسن جنگ لڑ رہا سی کون آخر تم کہہ رہے ہیں میں عبداللہ بن امام حسن ہاں اور انہوں نے کہا دماغ تو لا کے دیگر بھی ہوتی ہے دہاڑی ہے وہ ہوئی جگہ ہوتا ہے آپ کی ایسی کارا گری سے اور جنہ چر یزیدی کوئی فوجی جیوندا رہا وہ اس قتلان جدو یاد کرتے سمجھے بھی ہوتی آئی جس طرح عامر بن سعید 2 بندوں پھانسی دین لگیا خبیب بن علارت تے طارق بن عبداللہ تے زید بن دسنہ
انہوں پھانسی دین لگے پکے تو باہر تو سعید بن عامر کو سن یہ پیو نے لمیا پاتا جس نے پھانسی آپ کو خدا نے رات کو پھانسی دیتی کہ آپ نے ہوا نو سنیا دیتا اے ہوا میرے محبوب کے دیر سے جائی اے آکی سونیا آج تیرا یار سوئی چڑھے آئے کہ میرا جسم کسے کافر دے حوالے نہ ہوئے اور کوئی مسلمان آوے تو میری لاش میں لے کے جاوے ہوا نو پیغام دیتا تے سرکار مدینہ منورہ سا آپ نے وہ چھے پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون فورن کسے آشم لگی ہویا اور میں تو اپنے دوست تو اپنے مومن بھائی مکے تو باہر سوئی دیتے گئے جبرائیل علیہ السلام آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ جیڑا انہوں نے لاشاں لے آوے دا انہوں نے محلہ جنت ایک توڑے ام سامنے کو آگے تو حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت علی مقدار شیر خدا دوے جوان اٹھے انہوں نے سونا لاشاں لے گیا سی آنا یہ دوے آئے 40 دن لاشاں کنیاں رہیاں 40 دن تو بعد گرمی کا موسم سے تے پھر ترو تازہ خون نکلنا سی تے لاشاں وچوں مے کوندی سی حضرت علی مقدار دعا کی میرے مولا نے غنودگی چھا دے میں تیرے نبی دا چاچے دا پتر ہاں تیرا غلام ہاں مہربانی فرمایا وہ جنہ تمہارا پڑھ کے بیٹھے سن وہ بیٹھے ہی اون گئے آپ نے لاشاں سنبھال کے لائیاں گھوڑیاں دے کے رکھنا گھوڑے دلائے 5 میلاں دے چلے گئے تے پھر انہوں نے ہوش آئی دیکھے تو سوئی تھالی تے پھر پیچھے پہ پر باتیں ہو رہے بات کرنی مناسب نہیں بات یہ نہیں ہے کہ جنہ اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے استقامت دیتی ہے اور انہوں نے باتیں قیامت تک دنیا کرتی ہے ایک اللہ میں امام حسن آپ نے کہا نامہ لے کہ جنہ چر کوئی فوجی زندہ رہا اونا چر تک جدوں انہوں کو جنگ دا وہ منظر یاد آتا سی نا وہ کم دے تھلے ایک نظر جان مخدوم طرح پاس ہو جائے ہوا اسی نہیں سن کیمرے دے پتہ ہی کسی نہیں تھا اسی جانا بھی کرتے گل کی کرتے جرا تھوڑی جی بات پہ غور کرو جس نے یہ معاملہ یہ تھوڑی تک پہنچا حضرت عباس کے ہاتھ سے علم ہے اندروں الاتش کی آواز آئی آپ چنڈا یہ پر کھلا کے اندر گئے آپ نے پوچھا حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہاں بہنوں بہن اے الاتش یہ کون آواز ہے صبر کرو اور جیڑی گل پیچھے ہرشا مار دیتی ہے اس حسن کو صاف بچانا اور سکھا بھائی جان ساڈی تے گل کوئی نہیں اے دیکھو ننھے معصوم بچے نے انہاں دے حق بار نو آئے نے اے پیاس دے نال بےتاب نے آپ نے فرمایا انہاں یزیدیاں دی ہمت کی ہے کہ پانی کو رکھ سکے آپ نے مشک پھڑ لے امام حسین علیہ السلام نے روکیا کہ بھائی جان عالم کون چکے گا اللہ یعنی کسر الزہر و قلب ہیلتی اور تو میرا پشت پناہ ہے جو تو چلا گیا تو میری کرنے پیچھے کون کھو دے دا عرض بھی کی آقا بچیاں نے تڑفنا ویکھیا نہیں گیا صرف مینوں دعا کرو مینوں جان دیو تو مینوں آمر ویکھو اور میں پہلو مجھے سمجھاواں گا تے جے نہ سمجھے تو پھر میں ہاتھ وکھاواں گا آپ جس لئے میدان چاہے تے آپ دے چہرے دے نور دے نال کربلا دی زمین تے یہ روشن ہو عمر بن سعد کہنے لگا یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ حضرت عباس علمدار ابن علی المرتضی شیر خدا ہے انہوں نے کہا علی المرتضی دی طاقت بازو دی وہ فراست اچھے یہ دے لے آئی ہی وہ بہادر جدا نام عباس علمدار ہے انہوں نے کہا جنگ نہ لڑے آئے اگر تو ہم چوک دے دا اگے کخ نہیں لیا لڑیا کہ نہ کونج ایلسی بان کے ترلا بان کے ہاتھ بان کے منت کر کے گل سمجھو جے گل بان کے گل بنا شیوا نے دوروں آخیا میں گل کرنی ہے میں جنگ نہیں لڑنا میں جنگ نہیں لڑنا اور میں گل کرنی ہے میں گل کرنی ہے آپ نے تلوار تھلے جب تلوار بندہ تھلے کر لیا میں نہ ہوں کہ میں نہیں جنگ نہیں حاضرین تھکتا نہیں ہے اور تھوڑی جی گل کر لیں گے یار میں تو پتا فمین بندہ میرا جا حوصلہ شروع نہیں کیتا وہ کمر بچے یہ سارا یہ اتنے یہ ہو دولت ہی سارے کام آ گیا تھوڑی جی بات میں کر کے ختم کر دینا خیر میں تو وعدہ کیا سی سیال میں 2 بجے جمعہ ختم کر دینا میرا وعدہ ہوں جا منفا جو بند کر لیں گے
بلند آواز میں سوال پڑے. ہاں جی بات کریے. آپ نے تلوار تھلے کر دی. میں نے بھی جاننے سے کہا تھا. شمل صاحب نے آیا, انہوں نے کہا ہے ابن علی المرتضیٰ ہے عباس, تیری بھی ماں اتھوں دی ہے میری بھی ماں اتھوں دی ہے. آپ دو ایک تھا دیا. اج تو جب آیا اس میدان اج پربھی کا سورج مینوں دے. گلاں دو ہی نے, پانی بھی دینے ہیں, سلام بھی کرنے ہیں. حسین نو آپ مان جاوے جو جدید آتا ٹھیک ہے. اللہ نے تیری سنت دے تیرے تے لعنت دے ایسی گل تو میرے تے تقوی رکھے کہ بات کرے. آپ نے جان نال تے پائی تو اگے لگ بھج لگا. آپ نے ایسی بن کے قاصد بن کے تو اپنی جان بچائیے, ورنہ میں تیری جان نہ دے. ایک گل تو بعد آپ نے مشق بولے دس, آپ نے نعرے فرات کا رخ کیا. سامنے جڑا آئے صفا ہستی تو مکایا 600 بندہ قتل کر دیا ہوا. آپ نعرے فرات دے اپنے گا. آپ نے اپنے بھوجن کو آخیا پانی پی لے. اس نے آسمان کو دیکھا, اللہ کی ذات کو زبان ملی. اس آخیا صحبت تاثر لو کانا ساتھ. انہیں کہا لور گو میں جانور ہاں, پر میری پوچھ دے اتنے پاؤن والے تو مجھے پتا ہے نا میری پوچھ دے اتنے کون بیٹھا. اور یہ ہر زمانے میں یہ سیاح ہوتی ہے. اور جس نے حضرت حلیمہ دائی سرکار نبی اللہ کو لے کے گئی ہے نا, تو وہ جی گدی سی جس کا نام سدرا سی, وہ گدی دوڑتی ہے. ان جی پر لگے نے تو جہاں دائیاں 2 دن پہلوں گئی سن نا, وہ ایک خوبصورت کپڑے بھی دھوندیاں نے. سرر اس خو کا نام حلیمہ کی سرر اس خو کا نام اتنے کپڑے بھی دھوندیاں سن. دوروں ویکھیا حلیمہ بیٹھی گدی دے تے, گدی کا نام سدرا ہے. خامد دا ڈاچی دے, ڈاچی کا نام سمرا ہے. لیکن دو بھائی ہوا دے اتنے پہ ہوئے ہیں. جب کول آئی نا گدی تو اکھاں مار کے نہیں کر کے تو آئی نے انتا بنتے سہیب, تو سہیب دی تھی ہے حلیمہ. آج حضرت حلیمہ نہیں بولیاں, اور گدی بول گئی. وہ گدی نے کہا یا نصاب و نصادن انہا کننا لفی غفلتن حل من سہری خیار النبیین و سجد المرسلین و حبیب رب العالمین. اور حلیمہ نے یہ نکلی, حلیمہ نے پوچھ دیا میں نے پوچھو کہ میری پوچھو جب دسوار کون ہے, اور میری پوچھو جب دسوار کون ہے. جہاں دا سردار ہے, جڑا تمام نبیان دا سردار ہے, اور جڑا اللہ دا حبیب ہے, خدا دی ذات رب العالمین دا رسول ہے. یہ تو جانوروں کو پتا ہے. آپ نے جانور رکھا صبح کے تاثر بلاؤ کہنا ساتھ اور اگر سونے میں جانور ہاں, تیرے قدموں نے نال لگا ہوا, تیری پشت میرے نال لگی ہے, اور تیرا پسند میرے وچ آیا ہے, اور تیرا قرب میرے وچ آیا ہے. اور جب مینوں آ کے پانی پی تو سونے تو نہ پیویں, اور میرا سوال نہ پیویں تو میں پانی کیوں پیواں. آپ میں پانی نہیں پینا کیونکہ اہل بیت دے بچے پہ تڑفدے نے. انہوں نے کہا جب بچے پہ تڑفدے تو چل میں اتھے ہی چل پیواں. 2000 بندہ آپ نے مانیا ہویا, 500 بندہ آپ کی تلوار دے تے کے ہویا. وادیاں نال گھوڑے بجا دیتے, نال دے وچ نکل گیا, نال دور نکل گیا. آپ نے تمل دے نال مشق پڑھی, مشق پڑھ کے آپ نے موڑے تے رکھی تے گھوڑے تے بیٹھے. آپ نے فرمایا جی ماں چاہتی ہے کہ میرا ہاتھ دیکھو میرے سامنے آ رہے. حمزہ بن تہان ایک بندہ جنہیں پچھوں دی نیویاں ہو کے آگے آپ دے سجے موڑے دے تلوار ماری, سجے موڑے دے تلوار ماری. آپ کا موڑا کٹیا گیا, آپ نے جھٹ کر کے کھبے موڑے دے کے نالے آپ نے فرمایا واللہ لا قطعتم زمین لا حمیتنا مجاہدن عن دین وعن اماما صادقا امینا نبیا مان طاہرا امینا. آپ نے واقعی آج میری ماں بڑی دی اگر ماں رسول اللہ غلام آ واللہ لا قطعتم زمین, زمینہ میں سجے ہاتھ کی آج میرا سجے ہاتھ بڑھیا گیا کہ واللہ لا قطعتم زمین
لا ہمینا مجاہدن عن دینی، اور میرا پیر چھلکن والا نہیں، میں پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ بازو کٹیا گیا، دوجے موڈے دے اوپر مشق پہ اس نے پچھوں نہیں ہو کے وار پھر کیتا تے بازو دوجا بھی کٹیا۔ آپ نے اجرت دے نال مشق چٹ میں لائی، جس نے مشق چٹ دے وچ لائی وہ جو تیروں کی بارش ہوئی، وہ جو خیمہ 27 کرما رہ گیا، ایسا تیر بچا اور مشق پھٹ گئی تو پانی ڈولا۔ جب پانی ڈولا مشق ایک پاسے آپ کو ایک پاسے باواں دوے کٹیاں نے آپ تھلے لے گئے۔ جیسے آپ نے آخیا میرے مولا یہ کہڑی مسلط سی، اہل بیت دے پانی بوئے دے کے آیا سونے آپ بڑھا دیتا ہے۔ غیبوں آواز آئی ہے نا واسطے دنیا دا پانی کھارا ہو گیا ہے، کوڑا ہو گیا ہے، ایسا چیز ہی نہیں دینا، اسی دینا ہی نہیں گا۔ یہاں دے پانی دے بلوری جام اور ہورا تیاری کر کے اور سفا بن کے یہاں واسطے جام پھڑ کے کھڑی نہ۔ حضرت علی المرتضیٰ دے صاحبزادے حضرت عباس ڈگے، حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ لاش کے اوپر کھلوتے ہیں کہ آپ نے فرمایا الآن انکسر الظہر وقلت حیلتی۔ آپ نے فرمایا لوگوں میری آج کانڈ ننگی ہو گئی ہے، میری پشت ڈوری ہو گئی ہے، مینوں کون سہارا دے گا تے کون میرے نال گلاں کرے گا تے کہڑا میرا باں بیٹی ہوے گا۔ الآن انکسر الظہر وقلت حیلتی۔ آپ نے اٹھایا کہ آپ نے اکھاں کھولیا، آپ نے فرمایا بھائی جان گل تو میرے نال کرو۔ انہوں نے کہا سونیا صرف یہی التجا سی کہ آخری ساہ دی نظر تیرے چہرے تے پے جائے۔ گاگوں آوازاں آئیاں گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا، لا کے توڑ نباؤنیاں اوکھیاں نے، گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا، لا کے توڑ نباؤنیاں اوکھیاں نے، لا کے توڑ نباؤنیاں اوکھیاں نے، گلاں نال کوئی کہ میں تیرا میرا تیرا جرانا، میرا تیرا بھرپا، میری تیری دوستی، میرے تیرے جرانا، گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا، لا کے توڑ نباؤنیاں اوکھیاں نے، اصغر ہتھاں دے وچ پوا دینا، نالے پائی کٹاؤنیاں اوکھیاں نے، یارو چاہتیاں نیزے دی نوک چڑھ کے او بوئے یار دے پاؤنیاں اوکھیاں نے، یارو چاہتیاں نیزے دی نوک چڑھ کے او بوئے یار دے پاؤنیاں اوکھیاں نے۔ یہ بڑا اوکھا کام ہے میرے دوستو، ایویں نہیں گل کہ بھریا جانو او دا جس دا توڑ چڑھے، او دا بھریا سمجھو جس دا توڑ پڑ جائے وہ بھریا ہے۔ تو حاضرین بات اتنے رہی، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، تہاڈے باپ، تہاڈے بیٹے، تہاڈے بھائی، تہاڈی بیوی، تہاڈا کنبہ، تہاڈا کاروبار، تہاڈا مکان، سب تو بڑھ کے محبت اللہ کے رسول دے نال ہوئے تے جہاد دے وچ محبت ہوئے تے پھر تسی کامل مومن تے کامل ایماندار جے، ورنہ اللہ تعالیٰ دی ذات فاسقاں نوں ہدایت نہیں دیندا۔ دیر تک کرتا سی میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت بیان کرتا، لہذا جو دو باتاں میرے وچ ہو رہندیاں نے، پھر امام حسین کی شہادت بیان کر رہے ہیں۔ انہیں جدوں چوکھا ٹائم ہو جاتا، انہیں اپنی مسجد ہے، اپنا محلہ ہے، آپ آپس میں آؤندے پھر صحیح اللہ کی ذات توفیق دے، مولا